قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کنفیوژن کے ٹرانسفارمر، جیسے آپ کے یہاں بجلی کے ٹرانسفارمر ہے نا، آپ نے کنیکشن لیا ہوا ہے باقاعدہ، اگر گورنمنٹ کنیکشن نہ دے تو آپ کنڈے ڈال لیتے ہیں، اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ کچھ گمراہی کے اور ضلالت کے، کنفیوژن کے ٹرانسفارمر ہیں ہر محلے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں، اور بعض لوگوں نے ان سے باقاعدہ کنیکشن لیے ہوئے ہیں، بیعت کی ہوئی ہے ان کی، اور بعضوں نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور وہاں سے کنفیوژن لیتے ہیں۔ کون کنفیوز کرتا ہے قوموں کو، لوگوں کو، مومنوں کو کون کنفیوز کرتا ہے؟ یہ قرآن کی آیہ کریمہ ذہن میں رکھ لیں۔ البتہ قرآن موجود ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن ہمیں قرآن متاثر نہیں کرتا، چونکہ ہم یہ ساری آیات سن کر تبدیلی نہیں لاتے اپنی عادتوں میں، اپنی روشوں میں، اپنی طرز زندگی میں۔ ابھی یہ سن لیں گے، یہ آیت ہم پڑھ بھی لیں گے، لیکن اس کے آیت کے مطابق کسی چیز میں نظر ثانی نہیں کریں گے، پتہ چل بھی گیا ہے نہیں کریں گے، چونکہ ہمارے پاس قرآن کے مقابلے میں مفروضے موجود ہیں، فرقہ اور مسلک موجود ہے، اس نے قرآن کے مقابلے میں ہمیں ہر چیز بتائی ہوئی ہے، اور یہ اہم باب ہے، آپ غور کریں۔ میں زیادہ اساس سمجھ لیں اس موضوع پر کہ کہاں کہاں مومن قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، بالکل مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں علماء قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تصدیق کریں، آپ قرآن پڑھیں اور علماء کو دیکھیں، قرآن پڑھیں عوام کو دیکھیں، قرآن پڑھیں خطیبوں کو دیکھیں، قرآن پڑھیں امتوں کو دیکھیں، قوموں کو دیکھیں، قرآن پڑھیں حکمرانوں کو دیکھیں، آپ کو بالکل واضح یہ جنگ نظر آئے گی۔ بالکل صف مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ مفسر قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، مترجم قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ ان میں سے ایک نمونہ یہ دیکھیے، آپ قرآن ہمیں سورہ مبارکہ احزاب میں کیا رہنمائی فرما رہا ہے۔ یہ جہنمیوں کے بارے میں ہے، سورہ احزاب میں آیا 67 میں ہے۔ پہلے شروع مضمون یہاں سے ہوتا ہے، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں جائیں گے جہنم میں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس جہنم میں کوئی مددگار، حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، پھر جہنم میں، آگ میں جب باربیکیو کی طرح الٹائے پلٹائے جائیں گے، جس طرح کباب دیکھیں نا، سیخ الٹاتے پلٹاتے ہیں تاکہ سب طرف سے سیک لگے اس کو، جہنم میں باقاعدہ یہ سیخوں میں پروئے ہوئے فرشتے ان کو الٹائیں پلٹائیں گے کہ تاکہ ساری طرف سے بن جائیں، یہ ہر طرف سے یہ باربیکیو بن جائیں۔ پھر اس کے بعد یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے پلٹائے جائیں گے، الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ خوب کیوں نہیں کی اللہ اور رسول کی اطاعت؟ مشکل کیا تھی، رکاوٹ کیا تھی؟ یہ خود رکاوٹ بتائیں گے، کون سی رکاوٹ تھی جس وجہ سے ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر پائے۔ وقالوا ربنا، اب یہ جملہ، یہ وہ اصل مطالب ہوتے ہیں ہدایت کے، جو ہمارے جو سنسنی زدہ ذہن ہیں، سنسنی پسند کرتے ہیں نا، ہمارے پاکستانی میڈیا نے ہماری مزاج تربیت، یا ممبروں پہ ذاکروں نے بھی مزاج ہمارا یہ بنا دیا ہے کہ جو بہت ہی تکلیف دہ بات ہو، دل آزاری والی بات ہو، سنسنی والی بات ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ مطلب ہے، ہدایت والی مطالب کو نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے اپنے میڈیا کے جو افراد ہیں وہ ان مطالب کو کبھی کلپ نہیں بناتے، سنسنی والی چیز کا کلپ بناتے ہیں۔
اب یہ مطالب ہیں جو ہم ابھی بیان کرتے ہوئے سنتے ہوئے بھی اس کی اہمیت کی طرف توجہ نہیں کریں گے ہم کہ یہ کتنا بنیادی مطلب قرآن بتا رہا ہے کہ جب یہ جہنم میں بونے جا رہے ہوں گے وہاں چیخیں گے کہ اے کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے. تو سوال تو کیوں نہیں کہے گی؟ اتنی زندگی تمہیں ملی ہے, اتنا موقع تمہیں ملا ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ یہ مجبوری پیش کریں گے. وقالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. کیا کیا ہم نے؟ وہی جو ہم کر رہے ہیں, وہی جو کر رہے ہو, اسی نے ان کو جہنم پہنچایا. اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ کر کبرا اور سادہ, سادہ جمع ہے سید کی. سید عربی میں اولاد رسول کو نہیں کہتے, سید عربی میں سردار, بڑے سردار کو کہتے ہیں. حاکم, سردار, جو بھی کسی قوم کا بڑا نمایاں آدمی ہو جائے, جس کی بات قوم مانتی ہو, اس کو عربی میں سید کہتے ہیں. ابھی بھی موجودہ عرب بھی, پرانے عرب بھی, سب سید ہر ایک کو کہتے تھے. یہ اردو میں یا فارسی میں سید کا لفظ مختص ہو گیا ہے آل رسول کے ساتھ. سید ابھی بھی وہ سید نریندرا مودی, سید جو بائیڈن, یہ ابھی سب کو سید کہتے ہیں. جب وہ یہ مسٹر ادب احترام کے طور پر. سید عربی میں سردار کو کہتے ہیں. کبرا یعنی بزرگ, بزرگان اور سرداران, انہوں نے ہمیں تباہ کیا ہے. بزرگان کے ہم ڈسے ہوئے ہیں, بزرگان کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہیں. کبرا, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو میری طرف نہ منسوب کرنا, قرآن کی طرف ہے. یہ جب جہنم میں بونے جائیں گے, الٹائے پلٹائے جائیں گے, اور چیخ کے کہیں گے کہ اے پروردگار, اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو سوال ہوگا کہ کیوں نہیں کی, کیا رکاوٹ تھی؟ تو یہ کہیں گے کہ یہ سردار اور بزرگان, انہوں نے ہمیں مجبور کیا ہم اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ کر ان کی اطاعت کریں. قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. انہوں نے ہمیں سبیل ضلال پہ ڈالا ہے, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے, راستہ ہدایت کا چھوڑ دیا. کیوں محروم ہیں؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. لیکن آپ یہ آیت پڑھ کے اب پاکستانی قوم کیا ماننے کے لیے تیار ہے؟ کس نے پاکستانی قوم کو یہاں پہنچایا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ جو پہلے گمراہ ہوئے ہیں وہ تو بڑوں, سرداروں اور بزرگوں کے ہاتھوں گمراہ ہوئے ہیں. تو تم کس کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہو؟ انہی کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہو. قرآن میں اس آیت کو لکھنا, درج کرنا ہمارے لیے یہ اسی بات کی تو دلیل ہے کہ یہ طبقہ ہے جو گمراہی کے راستے پر امتوں کو ڈال دیتا ہے. چونکہ ان کی تاثیر ہے, بڑے ہیں, سردار ہیں, بزرگ ہیں, شخصیت ہے, پرسنالٹی ہیں, یہ جو کچھ کہیں گے لوگوں نے ان کو اس کو ماننا ہے. اور اگر آپ قرآن پیش کریں تو کہتے ہیں بزرگ تو ایسا نہیں کہتے. قرآن کے مقابلے میں بزرگ لے کر آتے ہیں, حوالہ لے کر آتے ہیں. قرآن کی بات کریں کہتے ہیں بزرگ تو ایسے نہیں کہتے, سردار تو ایسے نہیں کہتے, بڑے تو ایسے نہیں کہتے, لیڈر تو ایسے نہیں کہتے, پیشوا تو ایسے نہیں کہتے. خوب نہیں کہتے. قرآن بھی یہی کہہ رہے نہیں کہتے. چونکہ قرآن کے مطابق نہیں کہتے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. اور یہ اعتراف ہوگا ان جہنمیوں کا کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں. پھر ان کے لیے خدا سے تقاضا کریں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. اے خدایا انہیں 2 گنا دوہرا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج, اور بڑی لعنت ان کے اوپر بھیج. لعنا کبیرا, معمولی لعنت نہیں جو کافروں اور مشرکوں پر ہے. یہ وہ گمراہ کن ہیں جنہوں نے ساری قوموں کو, نسلوں کو تباہ کیا ہے. ان پر بڑی لعنت بھیج, لعنت کبیر بھیج ان کے اوپر, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی تباہ کیا, خود بھی تباہ ہوئے ہیں. اور پھر قرآن کا فرمانا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین, اے مسلمانوں پھر آپ ان کی طرح نہ بننا. آپ کبرا و سادہ و سرداران و بزرگان
کہ پیچھے چل کے قرآن کو نہ چھوڑنا، ہدایت کو ترک نہ کرنا، اور سبیل ضلال ہدایت کے علاوہ کسی بھی بزرگ کو اپنا رہنما مان کے بزرگ کے پیچھے چل پڑنا، کسی بھی کو سردار لیڈر مان کر قائد مان کر اس کے پیچھے چل پڑنا آنکھیں بند کر کے، یہ تباہی ہے قوموں کی جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ اب قرآن کو چھوڑ کر انسان قبراء و سرداروں کا دامن پکڑ کے پھر یہ کہ تقوی با تقوی امت پیدا ہوگی، با تقوی نسل پیدا ہوگی، وہ ناممکن ہے، چونکہ با تقوی صراط مستقیم پر بن سکتے ہیں، اور صراط مستقیم پر وہ ہوتے ہیں جو سبل سے کنارہ کشوں دور ہوں، اور سبل میں ایک ہے اضل السبیل۔ یہ ایک مورد تھا جو قرآن کریم میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، چند آیات اور ہیں، انہیں بعد میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن، اہل بیت، انبیاء کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اسے اپنانے کی، عمل کرنے کی خداوند تعالی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔